الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 81 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 82 سے آیت نمبر 86 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کی دشمنی میں سب سے زیادہ شدید جو ہوں گے وہ لوگ ہوں گے ایمان والوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں۔ یہودی لوگ جو ہیں وہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو دشمن تمہیں نظر آئیں گے۔ والذین اشرکوا، اور جو لوگ شرک کرنے والے ہیں، بت پرست قسم کے لوگ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے، وہ تمہیں مسلمانوں کو سب سے زیادہ برے دشمن نظر آئیں گے، شدت نظر آئے گی ان کے اندر دشمنی میں۔ اور وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً، اور محبت میں جو زیادہ قریب نظر آئیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے، وہ کون ہوں گے؟ الذین قالوا انا نصارى، وہ لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ ہم نصارہ ہیں۔ اب یہ نصارہ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے، کون لوگ تھے یہ؟ عیسائیوں کے ایک نام ہے، انہیں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جو کہ عیسیٰ اسلام کے پیروکار، جو عیسیٰ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وجہ بتائی کہ کیوں اس طریقے سے ہوگا۔ ذالک بأن منہم، اس لیے ہوگا کہ ان میں سے وہ لوگ ہیں جو قسیسین، جو کہ علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ قسیسین کہا جاتا ہے عالم لوگ جو کہ علم سے طلب رکھنے والے ہوں۔ وہ رہبانن، اور رہبانیت اختیار کیے ہوئے ہوں گے، درویش لوگ ہوں گے، دنیا سے قطع تعلق کرنے والے ہوں گے، دنیا کی رغبت ان کے اندر نہیں ہوگی، دنیا کی طلب ان کے اندر نہیں ہوتی۔ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا۔ یہ مین وجہ اس چیز کی کہ ان کا تکبر نہیں ہوتا، دنیا سے بے رغبتی ان کے اندر ہوتی ہے، کہ دنیا کی طلب، دنیا کے مال کی ہوس ان کے اندر نہیں ہوتی۔ اور علم سے محبت کرنے والے لوگ ہیں جو نصارہ کے اندر، عیسائیوں میں اندر تمہیں یہ چیز نظر آئیں گے، کیونکہ سر اسلام کی تعلیمات جو ان کو زیادہ تر ابھی بھی ان کے پاس ہیں، اکثریت ان کے اندر پیار محبت والی قسم کی باتیں زیادہ تر ہیں، ان کے اندر شدت نہیں ہے۔ عیسیٰ اسلام کی تعلیمات ان کی اس قسم کی ان کے یہاں ملتی ہیں کہ ایک شخص نے اگر تمہارے گال پہ تھپڑ مار دیا تو تم بجائے اس کے بدلہ لیں کہ تم دوسرا گال بھی آگے کر لے، یا تو ادھر بھی مار لے۔ اس قسم کے نہیں تعلیمات ان کے یہاں موجود ہیں۔ وہ واللہ عالم جو ان کو 100% عیسیٰ اسلام تعلیمات ہیں یا نہیں ہیں، لیکن بارہ قسم کی چیزیں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں۔ اور رہبانیت انہوں نے اختیار کر لی خود سے، یعنی دنیا کو طلب انسان کے اکثر دشمنی کی وجہ ہوتی ہے، زیادہ تر دنیا داری ہوتی ہے، دنیا کے مال کی محبت ہوتی ہے، یا دنیا میں انسان اقتدار چاہتا ہے اور بڑا آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ دنیا کی وجہ سے زیادہ تر انسان کی دشمنیاں ہوتی ہیں۔ تو ان کے اندر یہ چیزیں کو دنیا کو ویسے ہی کٹ آف کر دیتے ہیں، رہبان جنگلوں میں جا کے بس جاتے ہیں، اپنے آپ کو گرا لیتے ہیں، کوئی تکبر نام کی ان کے اندر چیز نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے جو ہے ان کے اندر محبت کا جذبہ قدر زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ یہودی جو ہے وہ بالکل اس سے الٹ ہے۔ یہودی تو اپنے آپ کو علاوہ باقیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہودی انسان ہے اور باقی صرف یہ جانور ہیں، صرف یہ بولتے ہیں، ان کو بولنے والے جانور وہ کہتے ہیں، جنٹائل کا لفظ وہ استعمال کرتے ہیں باقی تمام جو غیر یہودی ہیں ان کے لیے۔ تو اس نے بتایا کہ مسلمانوں کی سب سے زیادہ شدت جو ہوگی ان کے اندر ہوگی، یہودیوں کے اندر۔ اس کے علاوہ جو دوسرے شرک کرنے والے، خاص طور پر بت پرست قسم کے، اس طرح آج کے دور میں ہم اپنے ہندوؤں کو دیکھتے ہیں، اور ہمارے پریکٹیکل بھی یہی نظر آتا ہے، سب سے زیادہ دشمنی ہندو بت پرست قسم کے یہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، اور یہ دوسرے یہودی بھی، یہ تو ہیں ہی دشمن، سب کا پورے انسانیت کے دشمن ہے ایک قسم کے۔ تو یہ چیز زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور نسبتاً ہم اپنے آس پاس بھی دیکھیں تو عیسائی جو ہے نسبتاً زیادہ جلدی اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اپنی ہم کھلاڑیوں کو دیکھ لیں، ٹیموں میں جو ہوتے ہیں اکثر وہ بھی اس طریقے سے جو کہ ہوتے ہیں عیسائی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آس پاس بھی ہم دیکھنے میں آتا ہے اکثر کہ اوروں کے نسبت عیسائی ذرا جلدی اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یہ چیز ان کے اندر ایک پائی جاتی ہے، اس کے ایک اللہ نے یہاں پہ تذکرہ کیا تاکہ ہم ان سے الرٹ رہیں، دشمنوں سے کہ زیادہ ہمارے شدت ہے، اور جو قریب لوگ ہیں ان کو ہم قریب کریں تاکہ وہ اسلام کے قریب آئیں اور اللہ کی دعوت کے وہ قریب تر آئیں۔ اور ایک اور اللہ نے کیا نشانی بتائی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب وہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف نازل ہوئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، تم ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تو آنسوں سے بہہ پڑتی ہیں، آنسوں سے بھر جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان لیتے ہیں، یعنی کہ حق ان کو جو سمجھ میں آتا ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہاں اصل حقیقت یہی ہے، وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یقولون، اور پھر کیا کہتے ہیں، ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کیا ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بات کو ہمارے سمجھ میں آ گئی تو ہمیں بھی تو گواہوں میں لکھ لے کہ ہم بھی حق کی گواہی دیں کہ ہاں اصل حق یہی ہے۔
اور پھر کیا کہتے ہیں وما لنا لا نؤمن باللہ، اور ہمیں کیا ہے، ہم کیوں نہ اللہ کی بات کو مانیں، وما جاءنا من الحق، جب حق ہمارے سامنے آ گیا، پتہ چل رہا ہے کہ ہاں حق یہی ہے، تو ہم کیوں نہیں مانیں گے، ونطمع، اور ہماری تو خواہش یہی ہے کہ ان یدخلنا ربنا، ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین قوم کے اندر ہمیں داخل کر دے. ہماری تو خواہش یہی ہے نا کہ ہم تو کامیابی چاہتے ہیں، ہم ہی اسی سے کیا لینا دینا، کو پہلے کیا کرتے تھے، بات کیا کرتے، جب حق ہمارے سامنے آیا ہم کیوں نہ اس کو قبول کریں. یہ چیز یعنی کہ ان کے اندر خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتائیں، اور یہ چیز ہمیں تاریخ میں بھی جب دیکھتے ہیں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو پہلی وحی آئی، تو جب وہ بتایا جاتا ہے کہ ورقہ بن نوفل کے پاس ان کو لے کے گئی حضرت خدیجہ، تو انہوں نے اس بات کو دیکھا، سمجھا، انہوں نے پہچان لیا ہاں یہ وہی ہیں. انہوں نے وعدہ کیا کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا. یعنی کہ انہوں نے ایک طرح کا ایمان کا اظہار کر دیا. جبکہ اس کے برعکس جو دوسرے بت پرست تھے اور یہودی تھے، وہ دیکھتے ہوئے جان بوجھ کے انکار کرتے، وہ پہچان چکے تھے کہ ہاں اللہ تعالیٰ بتاتے کہ اپنے بیٹوں کی طرح پہچان گئے تھے، حق ان کو اتنا واضح ہو گیا تھا، لیکن صرف بغض کے جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے وہ مخالفت کر رہے تھے. وہ یہی بات ہے، وہ شدت تھی ان کے اندر. لیکن جو وہ ورقہ بن نوفل کے بارے میں بتایا تھا وہ عیسائی تھے، انہوں نے فوراً حق کو پہچانا اور ان کے ساتھ گواہی دی، ان کی مدد کی، وعدہ کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا. تو گویا کہ ایک قسم کے وہ ایمان لے آئے تھے. تو یہ چیز اللہ نے یہاں ذکر کی کہ ان کے اندر یہ خصوصیات پائی جاتی ہیں. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. تو ان کے اس کہنے کے سبب جو انہوں نے اظہار کیا اس چیز کا کہ ہاں حق کو پہچانا، حق کی گواہی دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا کہ جنتیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے اندر وہ رہیں گے. وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین لوگوں کے لیے، جو اچھے نیک کام کرنے والے نیک لوگوں کے لیے یہی جزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. یعنی کہ جب حق آئے اس کو پہچان جائیں، ان سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. اس میں یعنی کہ سبق ہمارے لیے بہت بڑا چیز کا کہ آج کے دور میں اگر ہمارے سامنے کوئی حق بات آتی ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے، چاہے ہمارے عقیدے کے خلاف جاری ہے، جو کچھ بھی جاری ہے، لیکن پتہ چل رہا ہے کہ ہاں بات اصل یہی ہے، ہمارا عقیدہ چاہے اس کے اندر غلطی تھی، تو انسان کو فوراً اس کو قبول کرنا چاہیے. جب اس کا دل و دماغ سے گواہی دے کہ ہاں واقعی حق بات یہی ہے، پھر اس سے موڑ نہیں موڑنا چاہیے انسان کو اس چیز کی وجہ سے کہ جی تو میرے عقیدے کے خلاف جاری ہے، میرے بڑوں کے خلاف جاری ہے. اس چیز کی وجہ سے جب انسان اس سے حق سے منہ موڑتا ہے، پھر انسان ایک قسم کا وہ راندہ درگاہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. پھر وہ نا امیدی وہ آ جاتی ہے اس کے اندر اللہ کی رحمت سے، بلکہ دوری آ جاتی ہے، اللہ تک سے لعنت ایک قسم کی پڑ جاتی ہے کہ حق آیا سامنے اور اس کو اپنی انا کی وجہ سے ٹھکرا دیا، تو ایک بہت بڑا جرم انسان کے لیے بن جاتا ہے. لیکن اللہ تو قبول کر لیتا ہے جب اس چیز کو، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو، پھر اللہ کی طرف سے جنتوں کا وعدہ بھی ہے. فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، لیکن جو لوگ انکار کرتے ہیں اور ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، اولئک اصحاب الجحیم، تو پھر وہ جہیم والا، جہنم والے، اہل دوزخ ہیں پھر وہ لوگ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فتویٰ سنا دیا اس چیز کا، جب ہمارے حق تمہارے سامنے پہنچ گیا، تم نے پہچان لی کہ ہاں حق یہی ہے، اس کے باوجود انکار کر دیا اور آیات جو اللہ کی طرف سے نشانیاں آئیں اس کو جھٹلا دیا، پھر کہ نہیں اس طرح نہیں ہے، تو پھر ذرا پھر اپنے آپ کو پھر جہنم میں انسان نے لکھوا لیا، پھر جنت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. جنت انہیں لوگوں کے لیے جو حق کو پہچان لیں اور اپنی اصلاح کر لیں، جو اپنی غلطی اس کو دور کر لیں. اسی کا نام توبہ بھی، اگر توبہ کر لیں، پتہ لگ جائے ہاں آج تک ہم غلطی پر تھے، اب ہم توبہ کر کے صحیح راستے کے پر آتے ہیں جو حق ہمارے سامنے واضح ہوا ہے. یہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، وہی مقبول بھی ہے، اور پھر اسی کے لیے پھر اللہ کی جنتوں کا وعدہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.